بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم 20ویں صدی کے اردو ادب کے متعلق بات کر رہے ہیں اور افسانہ نگاری کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو 20ویں صدی کے افسانہ نگاروں میں ایک بہت بڑا نام سعادت حسن منٹو صاحب کا بھی ہے۔ آج ہم سعادت حسن منٹو صاحب کے متعلق باتیں کریں گے، ان کی افسانوی خصوصیات کا ذکر بھی کریں گے، ان کے رنگ تحریر کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سعادت حسن منٹو اردو ادب کے ایک مشہور اور ممتاز افسانہ نگار تھے۔ ان کی شہرت ان کی عریاں اور جنسی افسانوں کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب اپنا قلم چلایا تو جنسیات پر بڑا کھل کے لکھا، اور اگر منٹو کے افسانوں کو حقیقی انداز میں پرکھا جائے تو ان میں صرف جنس کا جذبہ ہی کار فرما نظر نہیں آتا، بلکہ ان کے دور کے مسائل بالخصوص برصغیر میں حصول آزادی کا جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے مشہور افسانے نیا قانون، شرابی، تماشا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں رومانی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ یہ ہے ابتدا کے افسانوں کا ذکر، یعنی ابتدا میں جو انہوں نے افسانے لکھے اس کے اندر بہت زیادہ جنسیات انہوں نے ذکر کی، لیکن بعد کے افسانوں میں منٹو نے دنیا کو بڑے غور و فکر سے دیکھا۔ انہیں اپنے ارد گرد کے جاگیرداروں کی برتری، مزدوروں کی پیشانی کا پسینہ، غربت کی فضا اور یہ تمام چیزیں، معاشی بدحالیاں وغیرہ نظر آئیں، اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے پھر اپنے موضوع کا حصہ بنایا۔ تو ابتدا کے اگر ان کے موضوعات کو اٹھایا جائے، افسانوں کو اٹھایا جائے، تو اس کے اندر جنسیات بہت زیادہ ہے، جبکہ بعد والے موضوعات، بعد والے افسانوں کے اندر انہوں نے بہت جنسیات کا ذکر تو کیا ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے قلم کی خاصیت ہی یہ تھی کہ اس میں بڑی عریاں بیانی تھی، مگر بعد والے افسانوں کے اندر انہوں نے زندگی کی ناہمواریوں کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ ترقی پسند تحریک کا حصہ تھے اور اشتراکیت کے قائل تھے۔ جتنے بھی ترقی پسند مصنفین ہیں، سب کے سب تقریباً اشتراکیت کی طرف مائل تھے، اور اشتراکیت سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے، تو اسی لیے آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھی بلند کی۔ اور ان کے افسانوں کا جو پہلا مجموعہ شائع ہوا وہ تھا آتش پارے، اور ان کے تمام افسانوں کے مجموعوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام انہوں نے تجویز کیا تھا گنجے فرشتے۔ منٹو کے چند شاہکار افسانوں کے نام میں یہاں ذکر کرتا چلوں۔ ان کا ایک بہت مشہور افسانہ ہے ٹھنڈا گوشت، ان کا ایک اور افسانہ ہے تین عورتیں، ایک ان کا افسانہ ہے نیا قانون، ایک ان کا بڑا ہی مشہور و معروف افسانہ ہے سڑک کے کنارے، ایک ہے انقلاب پسند، ایک ہے بغیر اجازت کے ملاوٹ، اور آخر میں جو بدنام زمانہ ان کا جو افسانہ ہے وہ ہے کالی شلوار وغیرہ۔ یہ بہت مشہور ان کے افسانے ہیں۔ اب یہاں ہم سعادت حسن منٹو صاحب کے افسانوں کی کچھ خصوصیات ذکر کر دیتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے حقیقت پسندی۔ منٹو کے افسانوں میں حقیقت پسندی نظر آتی ہے۔ انہوں نے جیسا معاشرے کو دیکھا، جس طرح کے ماحول کو اپنے ارد گرد پایا، اس کو ویسا ہی بیان کر دیا۔ سعادت حسن منٹو خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے افسانوں میں وہ باتیں کرتا ہوں جو کچھ انسانوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اپنے افسانوں کے اندر، جو عریاں پسندی، عریاں بیانی جو انہوں نے اختیار کی ہے، وہ ان کی اپنی غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی غلطیاں ہیں جسے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اسے حقیقت پسندی اور حقیقت بیانی کا رنگ دے کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے حقیقت پسندی، ان کے قلم کی اور ان کے کلام کی، ان کے افسانوں کی ایک خاصیت ہے۔ ان کے افسانوں کی ایک اور خاصیت ہے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی کرنا۔ منٹو کے افسانوں کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ قاری افسانے میں موجود نقطہ نظر کو بہت قریب سے پرکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ منٹو کے افسانوں کا بنیادی محور عام انسانی زندگی ہے۔ ان کے تمام موضوعات اسی محور کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کے تمام خیالات کی بنیاد انسانی احساسات اور انسانی زندگی پر قائم ہے۔ مطلب یہ ہے، کیونکہ وہ خود ایک دل جلے انسان تھے، انہوں نے معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا تھا اور معاشرے کی ناہمواریوں کو انہوں نے بڑا جانا تھا، تو اسی لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اور انسانی جذبات کی عکاسی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کی ایک اور سب سے بڑی خاصیت ہے ان کی عریاں نگاری۔ منٹو کی افسانہ نگاری میں عریاں نگاری کثرت سے نظر آتی ہے۔ ان کے افسانوں میں جنس سے متعلق موضوعات کافی نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے مشہور افسانے کالی شلوار، دھواں، ٹھنڈا گوشت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب یہ نام ہی آپ دیکھیے نا، کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت، یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ اس کا جو اندر سے عنوان سن کے ہی لگتا ہے کہ مضمون کیا ہوگا۔
تو انہوں نے بڑے عریاں نگاری کی ہے اور انہی افسانوں کی وجہ سے وہ بدنام بھی ہوئے۔ ڈاکٹر ابوالہ صدیقی کہتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو جدید دور کے ایک مشہور بدنام افسانہ نگار ہیں۔ یہ شہرت بدنامی ان کے ایسے افسانوں کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں عام طور پر جنس اور جنسی جذبات اور جنسی نفسیات کے موضوع اختیار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی عریاں نگاری کی ہے کہ کوئی عام دوشیزہ پردے والی خاتون عفت مآب بہنیں اسے پڑھ نہیں سکتی۔ اگر پڑھنا شروع بھی کر دیں تو محض 2 یا 3 صفحات کے بعد وہ کتاب اور ان کا افسانہ بند کر کے رکھ دیں گی کہ ان کے تو خیالات بہت ہی بے لگام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے اور عریانیت میں اتنا بڑھ چڑھ کے انہوں نے لکھا ہے۔ گویا کہ انہوں نے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ منٹو نے قلم کی جو قدر تھی، قلم کی جو عزت تھی، اسے انہوں نے کم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ان کے افسانوں کی ایک خاصیت ہے حصول آزادی کا جذبہ۔ سعادت حسن منٹو جب شعور کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے خلافت کی تحریک دیکھی، بر صغیر کی آزادی کی تحریک دیکھی۔ اس صورتحال، اس ماحول نے ان کو بہت متاثر کیا اور اسی کا اثر، انہی تاثرات کا اثر ان کی افسانوں میں نظر آتا ہے، اس کا عکس نظر آتا ہے۔ سید وقار عظیم صاحب اردو کے بہت بڑے نقاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منٹو نے تقسیم ہند کے بعد بہت اچھے افسانے لکھے ہیں اور بعض برے افسانے بھی لکھے ہیں، اور بعض میں حصول آزادی کا عکس واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں کی ایک خاصیت معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہے۔ منٹو نے جہاں سیاسی معاملات، تحریک آزادی اور فسادات وغیرہ کو موضوع بنایا ہے، وہیں معاشرتی اقدار کی ناہمواریوں، معاشی مسائل سے پیدا ہونے والی الجھنوں اور پریشانیوں کو بھی شدت سے محسوس کیا اور ان سب کو اپنے افسانوں کا حصہ بنایا، ان سب کا اظہار کیا۔ ممتاز حسین صاحب منٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ منٹو بنیادی اعتبار سے ایک طنز نگار تھے۔ انہوں نے اپنے طنز کے ساتھ ساتھ معاشرتی ہمواریوں کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے۔ ان کے افسانوں کی ایک خاصیت زبان اور بیان کی چاشنی بھی ہے۔ سعادت حسن منٹو افسانے کی روایات اور تکنیک کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی زبان و بیان میں قاری کو عجیب لطف حاصل ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک بڑے مجھے ہوئے قلم کار ہیں، اور ایسی حقیقت بھی ہے۔ اگرچہ انہوں نے عریانیت کو موضوع بنایا، جنسیت کو موضوع بنایا، آزادی کو موضوع بنایا، لیکن وہ لکھتے اس انداز میں ہیں، اس ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کی طبیعت بوجھل نہیں ہوتی، پریشان نہیں ہوتا، وہ پڑھتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے، کتاب بند کر کے رکھتا نہیں ہے، بلکہ ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ آگے اور پڑھا جائے، آگے مزید پڑھا جائے۔ تو اس طرح زبان و بیان کی چاشنی کا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ لکھتے ہوئے۔ سعادت حسن منٹو کی ایک اور خاصیت ہے منظر کشی کرنا۔ وہ منظر کشی بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ سے ایسی فضا قائم کر دیتے ہیں، اس طرح کا رنگ پیش کر دیتے ہیں اپنے الفاظ سے کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے الفاظ سامنے آپ پڑھ رہے ہیں اور ان کے الفاظ پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے وہ الفاظ ویژولائز ہو رہے ہیں، وہ الفاظ تصویر اختیار کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے چلتی پھرتی تصویر اور چلتے پھرتے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح منظر کشی کرنے کی صلاحیت سعادت حسن منٹو کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے کمان سے نکلا ہوا ہر تیر اپنے صحیح نشانے پر جا کے لگتا ہے اور قاری کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر وہ ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ ان کے افسانوں کی ایک اور خاصیت ہے روایات سے بغاوت۔ منٹو اپنے افسانوں میں سماج سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ معاشرے کے رسوم و رواج اور واقعات پر شدید نکتہ چینی کرتے ہیں۔ وہ روایات کے پاسبان نہیں ہیں بلکہ اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ یہی صورت ان کے افسانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ آل احمد سرور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں منفی نظریہ ادب منٹو کے افسانوں میں جھلکتا ہے، لیکن اس کے باوجود منٹو کے افسانوں کی بعض خوبیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انہوں نے روایات کو توڑنے کی کوشش تو کی ہے اور توڑنے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، جس طرح انہوں نے عریانیت کو لکھا، روایات کو ہی توڑا گویا کہ انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کے افسانے اپنے ادبی مقام کے اعتبار سے بہت بلند پایا ہیں۔ ان کے افسانوں کی ایک خاصیت روسی اور امریکی ادب کے اثرات ہیں۔ منٹو نے روسی اور امریکی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ روسی اور امریکی ادب کے اثرات بھی ان کے فن میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، انگریزی جانتے تھے، تو جس طرح امریکی ادب کے اندر گہرائی کے ساتھ جنسیت کا تصور موجود ہے، انہوں نے اردو کے اندر یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور آل احمد سرور صاحب کہتے ہیں کہ منٹو کے افسانے امریکہ کی اور نفسیاتی فلموں کا آئینہ دار ہیں،
جو علاج کرنے کے بجائے مرض کو اور بڑھا دیتی ہیں، اس طرح وہ خود ایک مرض بن جاتی ہیں۔ تو یہ بہت گہری بات آل احمد سرور صاحب نے کی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے شوخی اور طنز۔ منٹو کے افسانوں میں شوخی اور ظرافت کے حسین نمونے نظر آتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہوئے، بات لکھتے ہوئے، افسانہ لکھتے ہوئے بیچ بیچ میں اس طرح کے جملے لکھ دیتے ہیں جس سے قاری بے ساختہ ہنسنے لگتا ہے اور اس کی طبیعت پہ بوجھل پن نہیں آتا۔ مطلب وہ طنز کو ظرافت میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں، معاشرے کی ناہمواریوں کو جب ذکر کرتے ہیں تو طنزیہ انداز میں کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کی طبیعت پر گرا نہ گزرے، برا نہ گزرے۔ اسی طرح ان کے بہت سارے اور بھی خاصیات ہیں۔ نفسیاتی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں وہ اپنے اس کے اندر، افسانوں کے اندر۔ اسی طرح انتہا پسندی بہت زیادہ ہے ان کے افسانوں کے اندر، اس پر خود لکھا جا سکتا ہے۔ انتہا پسندی پر جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، انتہا پسندی سے مراد یہ ہے کہ اعتدال سے آگے نکل جاتے ہیں وہ۔ ظاہر سی بات ہے، جنسیت اور عریانیت جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اچھائیاں چھپی جاتی ہیں، صاف گوئی کرتے ہیں وہ۔ یہ صاف گوئی تو ان کی خاصیت ہے، لیکن میں اس صاف گوئی کی خاصیت کو فحش گوئی کا کہتا ہوں کہ انہوں نے صاف گوئی تو کی ہے لیکن صاف گوئی سے زیادہ وہ فحش گوئی ہے۔ انہوں نے جس طرح کی کھل کے باتیں کی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے مناسب نہیں ہیں۔ انہوں نے مغربی معاشرے کو اپنانے کی کوشش کی، امریکی اور روسی صنف ادب کو اور ادب کے اثرات لینے کی کوشش کی، لیکن اس طرح تو لیتے کم از کم کہ ہمارے معاشرے کی اقدار تو قائم رہتی، لیکن انہوں نے ہمارے معاشرے کی اقدار کو قائم نہیں رکھا اور صاف گوئی کے پردے میں چھپ کر انہوں نے فحش گوئی بہت کثرت سے کی ہے۔ جزیات نگاری بھی ان کی ایک خاصیت ہے۔ وہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی کمتر سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ ہر بات کو بیان کرتے ہیں اور ایک گہرا تاثر اور ایک گہری فضا قائم ہوتی ہے اس طرح پڑھنے والے پر کہ لکھنے والے کا جو قلم ہے وہ کہیں پر بھی چوکتا نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی افسانوں کی ایک آخری خاصیت بیان کر کے میں اپنے لیکچر کا اختتام کروں۔ ان کے آخری خاصیت ہے تنقید۔ انہوں نے معاشرے پر تنقید کی، جنسیات کے حوالے سے، عریانیت کے حوالے سے، سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کی، انہوں نے طبقاتی فرق پہ تنقید کی، انہوں نے معاشی مسائل پر تنقید کی، انہوں نے بڑے اور چھوٹے کے ادب پر تنقید کی، انہوں نے بہت ساری چیزوں پر تنقید کی۔ تو ان کے افسانوں کی ایک خاصیت تنقیدات بھی بن گئی، گویا کہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور بڑی کھل کے تنقید کرتے ہیں، جسے وہ کبھی صادق گوئی کا نام دے دیتے ہیں، کبھی صاف گوئی کا نام دیتے ہیں، کبھی حقیقت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال کسی بھی چیز کا نام دیا جائے، حقیقت میں وہ تنقید ہوتی ہے جو وہ کسی نہ کسی صورت سے مشرقی معاشرے پر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کھل کر تنقید جس طرح انہوں نے کی ہے اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ دستور اور یہ روایات نہیں ہے کہ اس طرح کھل کے باتیں کی جائیں۔ بہرحال ان سب باتوں کے بجائے ان سب باتوں کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا، ان سب باتوں کے ساتھ یہ کہنا کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا یا انہوں نے صرف عریانیت بیان کی، یہ درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے عریانیت تو بیان کی، مگر ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے قلم کار تھے، بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بہت بڑے لکھنے والے تھے، بہت بڑے لکھاری تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعادت حسن منٹو کے متعلق آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔